أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمین رب العالمین۔ پچھلے سبق کا جہاں ہم نے اختتام کیا تھا اس میں یہ بیان ہوا تھا کہ دنیا میں جو بھی کسی کی عبادت کرتا ہے، اللہ کا جس کو شریک بناتا ہے، چاہے اس میں فرشتے ہوں، انبیاء ہوں، اللہ کے نیک لوگ ہوں، مورتیں بنا کر ان کی پوجا کرتا ہے، تو قیامت کے دن وہ سب عبادت کرنے والوں کی عبادت کا انکار کر دیں گے کہ یا اللہ، ہم نے ان کو نہیں کہا تھا کہ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہمیں اللہ کے شریک بنا دینا۔ اب اس مقام پر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہونالک تبلو، اور اس مقام پر جانچ لے گا کل نفس، ہر ایک نفس، ہر ایک جان، ما اسلفت، کہ جو کچھ اس نے آگے بھیجا، کہ جو اس نے اعمال کیے ہیں دنیا میں، نیکیاں بھیجیں یا برائیاں بھیجیں، توحید کا عمل کیا یا شرک کیا، وہ سب اس کے سامنے آ جائے گا۔ بردوا الی اللہ، اور لوٹائے جائیں گے وہ اللہ کی طرف، مولاہم الحق، جو ان کا سچا آقا ہے، وضل عنہم، اور غائب ہو جائے گی ان سے ما کانوا یفترون، وہ سب چیزیں جو وہ افترا مانتے تھے، کہ پھر اس دن نہ تو ان کے کام کوئی وسیلہ آئے گا، نہ کوئی سفارش کام آئے گی، نہ کوئی شرک، نہ مال، نہ اولاد، نہ کوئی گروہ، اور نہ ہی کوئی پارٹی۔ غرض کہ یہ سب چیزیں وہاں پر بیکار ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ مشرک بنیادی طور پر ساری چیزوں کو مانتے ہیں۔ عام طور پر جاہل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مشرک اللہ کو نہیں مانتے، یا مشرک یہ کہتے ہیں کہ ہمارا خالق اللہ کے سوا کوئی اور ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ مشرکین کا بھی جو عقیدہ ہے، اب اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیں کہ من یرزقکم من السماء والارض، کہ کون رزق دیتا ہے تم کو آسمان سے اور زمین سے۔ آسمان سے رزق دینے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ پاک بارش برساتے ہیں تو اس سے زمین میں اناج اور فصلیں پیدا ہوتی ہیں۔ سورج اپنا کام کرتا ہے، چاند اور ہوا اپنا کام کرتی ہے، اور اس طرح سے انسان کے کھانے پینے کا اور رزق کا اللہ پاک بندوبست کرتے ہیں۔ اب دوسرا سوال کہ امن یملک السمع، اور کون ہے مالک کانوں کا، والابصار، اور آنکھوں کا، کہ کانوں میں سننے اور آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت کس نے رکھی؟ جیسے 7ویں پارے میں ہے کہ ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم اللہ علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ۔ سورہ انعام میں تھا کہ اگر اللہ تمہارے کان اور آنکھیں لے لے اور مہر لگا دے تمہارے دلوں پر، تو کون ہے معبود اللہ کے سوا جو لائے تمہارے پاس اس چیز کو؟ تو اگر اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ہم سے چھین لے تو کسی کو اختیار نہیں کہ وہ یہ چیزیں ہمیں لوٹا سکیں۔ تیسرا سوال اللہ پاک کہتے ہیں کہ ان سے یہ کریں کہ من یخرج الحی من المیت، کہ کون نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، ویخرج المیت من الحی، اور مردہ سے زندہ پیدا کرنے والا کون ہے۔ اس کو اگر ہم دنیاوی طور پر دیکھیں تو دیکھیں کہ منی کے قطرے سے پورا انسان وجود میں آتا ہے، اور اسی طرح انسان جب بن جاتا ہے زندہ انسان، تو اس سے پھر اللہ تعالیٰ منی پیدا فرماتے ہیں، جس سے آگے پھر بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو بظاہر یہ ایک زندہ سے مردہ کو نکالنا اور مردہ سے زندہ کو نکالنا، یہ اللہ ہی کا کام ہے۔ اگر اس کو ہم روحانی طور پر بھی لیں تو اللہ ہی ہے جو کافر سے مومن کو اور جاہل سے عالم کو پیدا کرتا ہے۔ جیسے حضرت نوح کا بیٹا کافر تھا، اسی طرح سے فرعون کی بیوی بہت ہی نیک مومن عورت تھی۔ تو یہ بھی اللہ کے کام ہے کہ نیک سے بد کو اور بد سے نیک کو پیدا کریں۔ پھر آگے پوچھا کہ من یدبر الامر، اور کون سب معاملات کی تدبیر کرتا ہے، کہ تمام جہان کے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ تو فسیقولون اللہ، تو پس یقیناً وہ کہیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ ان سارے کاموں کے بارے میں مانتے ہیں کہ اللہ ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے، لیکن انہوں نے وسیلے گھڑ کے اللہ تک پہنچنے کے لیے اور ذاتوں کو اللہ کے ساتھ انوالو کر کے شرک کے مرتکب ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو پس آپ کہہ دیں کہ تم کیوں نہیں بچتے، یا تم کیوں تقوی اختیار نہیں کرتے۔
کہ تم شرک سے کیوں نہیں بچتے، کہ اگر تم مانتے ہو کہ ایک رب ہی سب کام کرنے والا ہے، تو جب وہ اتنے کام کر رہا ہے، اتنی بڑی کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، تو پھر وہ وسیلوں کا محتاج کیسے ہو سکتا ہے؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، بس یہی ہے اللہ تمہارا سچا پروردگار۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ، بس کیا ہے حق کے بعد سوائے گمراہی کے؟ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، بس کدھر الٹے پھیرے جا رہے ہو؟ یعنی اس حق کو مضبوطی سے تھامو۔ یہ حق کیا ہے؟ یہ قرآن، یہ حدیث، اور کسی گمراہی میں مبتلا نہ ہو۔ یعنی جو لوگ حق پر آ گئے اور کہہ دیا کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، تو پھر کسی بھی چور دروازے یا پگڈنڈی کو پکڑنے کی پھر کیا ضرورت ہے؟ پھر کسی اور عقیدے کی کہاں ضرورت رہ جاتی ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے؟ کذالک حقت کلمۃ ربک، اسی طرح لازم ہو چکا فیصلہ تیرے رب کا، علی الذین، ان لوگوں پر، فسقوا، کہ جنہوں نے نافرمانی کی، کہ جنہوں نے سب کچھ جانتے بوجھتے کہ سب کچھ اللہ کا ہی اختیار ہے، اللہ ہی کرنے والا ہے، اور پھر بھی اگر وہ گمراہی کے رستے پر چلتے ہیں، اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں کسی اور کو، تو بس پھر ان کے لیے اللہ کا فیصلہ لازم ہو چکا ہے کہ انہم لا یؤمنون، کہ بے شک وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں کہ حل من شرکائکم، کہ کیا ہے کوئی تمہارے شریکوں میں سے، من یبدأ الخلق، کہ جو مخلوق کو پیدا کرتا ہو، ثم یعیدہ، اور پھر دوبارہ اس کو لوٹائے۔ یعنی اللہ نے ابتدا میں انسان، جنات، فرشتے، حیوانات سب کو پیدا کیا، اور پھر قیامت کے دن ان کو دوبارہ سے اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ کیا یہ کام کوئی جو ہم دنیا میں جن کو اللہ کا شریک بنا دیتے ہیں، کسی نبی، پیغمبر، کسی فرشتے کو، کسی ولی کو، تو کیا یہ کام وہ دوبارہ کر سکتے ہیں کہ دوبارہ انسانوں کو اٹھائیں؟ تو قل، آپ کہہ دیں، حل من شرکائکم، کہ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے، من یہدی الی الحق، جو رہنمائی کرے حق کی طرف۔ حق کو سمجھنے کے لیے جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، مثلا عقل، کان، ان کے ذریعے انسان سنتا ہے، دیکھتا ہے، اور پھر وہ سوچتا ہے۔ کیا یہ چیزیں اللہ کے سوا کوئی اور دے سکتا ہے؟ کتابوں کے ذریعے جو ہدایت ملتی ہے، اللہ کے سوا کتابیں کسی اور نے نازل کی؟ پیغمبروں کے ذریعے جو ہدایت ملتی ہے، وہ اللہ کے سوا کس نے پیغمبر بھیجے؟ تو قل، آپ کہہ دیں، اللہ یہدی للحق، کہ اللہ ہی رہنمائی کرتا ہے حق کی طرف۔ افمن یہدی، اور کیا پس جو ہدایت دیتا ہے الی الحق، حق کی طرف، احق، زیادہ حقدار ہے، ان یتبع، کہ اس کی پیروی کی جائے، امن لا یہدی، یا وہ جو ہدایت نہیں پا سکتا، الا ان یہدی، مگر یہ کہ اس کو ہدایت دی جائے۔ تو ان آیات میں اللہ پاک نے یہ بتا دیا کہ اللہ پاک ہی رہنمائی کرتے ہیں حق کی طرف۔ تو بس جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والی ذات ہے، وہ زیادہ حقدار ہے کہ ہم اس کی پیروی کریں، یا اس کی کریں کہ جو ہدایت نہیں پا سکتا اور وہ کسی کی رہنمائی بھی نہیں کر سکتا ہدایت کی طرف، ہدایت کے راستے کی طرف۔ تو جو ہدایت کے اسباب پیدا کرتا ہے، راستہ دکھاتا ہے، تو ہمیں اسی کی پیروی کرنی ہے، اور وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور پھر ہماری کیا اوقات ہے؟ اللہ سے تو ہدایت کی دعا ہمارے نبی آخری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کی۔ کیا وہ نماز میں اہدنا الصراط المستقیم نہیں کہتے تھے؟ وہ بھی اللہ سے ہدایت مانگتے تھے۔ ہمیں بھی ہر وقت اللہ سے ہدایت مانگنی ہے۔ تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں، فما لکم کیف تحکمون، بس کیا ہو گیا ہے کہ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ عقیدہ بہت ہی بڑی اور اصل چیز ہے، اور یقین رکھیں کہ جب تک ہم قرآن سے نہیں جڑیں گے، ہم اپنے عقیدے کا تعین نہیں کر سکتے، ہم اپنا عقیدہ کبھی بھی صحیح نہیں کر سکتے۔ آگے فرمایا، ما یتبع اکثرهم الا ظنا، اور نہیں پیروی کرتے ان میں سے اکثر مگر صرف گمان کی۔ یعنی اکثریت اپنے گمان پر، اپنے وہم اور اپنے جو خیالات ہیں ان پر ہی چلتی ہے۔ حق کو ماننے والے اس دنیا میں بہت تھوڑے ہیں، اور جبکہ ضابطہ یہ ہے کہ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بے شک گمان نہیں کفایت کرتا حق کے سامنے کچھ بھی، کہ گمان سے کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہو سکتی۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، اور بے شک اللہ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ وما کان ھذا القرآن، اور نہیں ہے یہ قرآن، ان یفترى من دون اللہ، کہ گھڑا جائے اللہ کے سوا،
کہ کسی اور نے اس کو بنایا ہو، ایسا قطعاً نہیں ہے، یہ اللہ ہی کی کتاب ہے۔ ولیکن تصدیق الذی، اور لیکن تصدیق ہے اس کی جو کہ بین یدیہ، جس سے پہلے نازل ہوئی، یعنی یہ اپنے سے پہلے آنے والی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ وہ تفصیل الکتابی، اور یہ تفصیل ہے کتاب کی، یعنی تمام اصول، عقائد، نظریات اس کے اندر موجود ہیں جو کہ اس سے پہلے والی کتابوں میں نازل ہو چکے۔ لا ریب فیہ، اور اس میں کوئی شک نہیں، من رب العالمین، کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ ام یقولون افتراہ، تو کیا یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اس نے اس کو گھڑ لیا ہے، یعنی کہ اس قرآن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بنا لیا ہے۔ قل، تو آپ کہتے ہیں فأتو، پس لے آؤ، بصورت مثلہ، ایک چھوٹی صورت اس جیسی، وادعوا من استطعتم، اور بلا لو جس کو بھی تم طاقت رکھتے ہو، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ چیلنج سورہ بقرہ میں بھی آیا، سورہ یونس میں بھی ابھی ہم نے پڑھا، سورہ ہود میں بھی آیا۔ یہ وہ اللہ کا چیلنج ہے جو آج تک کوئی پورا نہیں کر سکا، بلکہ سورہ بقرہ میں تو اللہ نے آگے ہی فرما دیا تھا اس الفاظ کے ساتھ ہی کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، کہ پھر اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے۔ تو آج کی آیت میں بھی اللہ نے یہی کہا کہ تم اگر کہتے ہو کہ کلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو امی تھے انہوں نے یہ کام خود کیا ہے، تو تم سب مل کر ایک صورت ہی ایسی بنا کر لے آؤ، اور تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ تو پھر محض ضد اور تکبر اور حسد کی وجہ سے اس طرح کی بات نہ کرو۔ پھر آگے فرمایا بل کذبوا، بلکہ جھٹلایا ہے انہوں نے، بما لم یحیطوا بعلمہ، اس چیز کو جس کے علم کا احاطہ نہیں کیا انہوں نے، ولما یأتہم تأویلہ، اور ابھی تک نہیں آئی ان کے پاس اس کی حقیقت، کہ ان کے علم نے ابھی تک احاطہ ہی نہیں کر سکے کہ یہ آسمانی کتابوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل کتاب ہے، اور اس میں جو اللہ پاک نے اصول اور قاعدے بیان کیے وہ اتنے مکمل ہیں کہ ان کو قیامت تک بدلنے کی ضرورت نہیں، اور جس نے بھی اس کو بدلنے کی یا اس کی تکذیب کرنے کی کوشش کی ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، اور اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، بس دیکھو پھر کیا انجام ہوا ان ظالموں کا۔ عرب قوم تاجر تھی اور تجارت کے سلسلے میں یہ شام جاتے تھے، تو رستے میں یمن، حجر، مدین، یہ سب علاقے تھے کہ جہاں یہ دیکھ سکتے تھے کہ پچھلی قوموں کے ساتھ کیا اللہ تعالیٰ نے کیا، کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے نبیوں کو جب جھٹلایا تو ان کا کیا انجام ہوا۔ آج کی آیات میں جو ہم نے پڑھا اس میں یہی سمجھ آتا ہے کہ کوئی بھی ایسا ذریعہ جس سے ہم ہدایت لینا جائیں قرآن پاک کو چھوڑ کر، تو وہ ہمیں صرف اور صرف گمراہی کی طرف لے کر جائے گا۔ اور آج کا مسلمان صرف اسی لیے گمراہی کے گڑھوں میں گرا ہوا ہے کہ اس نے قرآن کو چھوڑ کر دنیا کو اپنا مقصود بنا لیا ہے۔ اس کو ایسا لگتا ہے کہ 1400 سال پہلے یہ نازل ہونے والی کتاب آج کے زمانے کے مطابق نہیں ہے، آج اس کی وہ ضرورت نہیں جو شاید پہلے تھی، اور یہی ہماری سب سے بڑی کم علمی اور بد نصیبی ہے۔ اللہ پاک ہم سے اس قرآن سے ہمیشہ جڑے رہنے کی، اس سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور آنے والی نسلوں کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔